شکیل صاحب کچھ پوچھنا جیسا چاہ رہے میرا ایک دو سوالات ہیں. ایک تو یہ جو اس بچے کی تحریر میں نے بھی پڑھی، پھر آپ نے اس پہ تبصرہ بہت زبردست. تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا معاشرے میں زیادہ تر جو لوگ یعنی ہمارے موجود لوگ بھی اور جو تاریخ میں گزرے ہوئے، تو اکثریت تو لوگوں کی وہ ہوتی جو اسی ڈگر پہ چلتی ہے جو ان کو وراثت میں چیزیں ملی. اچھا، اس میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منفرد ہو جاتے ہیں یا ہٹ کے سوچتے ہیں. تو ان میں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو بدھ اور غزالی بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح سے اپنی زندگی گوا دیتے ہیں. تو یہ کس طرح ہوتا ہے، مطلب کہ ایک بندہ کب بدھ اور غزالی بنتا ہے، اور کب وہ یہ کوئی اندر اس کی نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے، کوئی اعصابی کمزوری یا کوئی اور چیز؟ ایک تو یہ میں نہیں، چاہوں گا. غزالی اپنی نظر میں غزالی بننے کے لیے نہیں گئے تھے. جی وہی. نہیں، غزالی بڑا بننے کے لیے تھوڑی گئے تھے. یا جو بھی مختلف ہوتے ہیں وہ اپنی خودی کی قیمت دیکھ کر مختلف ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے، ورنہ تو مزے میں رہیں، جو بھی غور چل رہی ہے اسی میں چلتے رہیں. ان کی انفرادیت کا سبب ان کی انفرادیت سے باہر ہوتا ہے. ان کی انفرادیت ان کا مطلوب نہیں ہوتی، ان کا انعام ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ منفرد ہونے کی جد و جہد کرنا ایک بہت بڑے اسکیل پر، یہ خود ایک گھٹیا بات ہے. آپ تخلیق میں، شاعری میں، ان میں منفرد ہوں، لیکن جہاں اقدار کا، اصول کا اور بہت بڑے معاملات کا سامنا ہو تو وہاں آدمی اپنے انفرادیت وغیرہ چکر میں نہیں پڑتا، وہ مکمل طور پہ حق کے تابع ہوتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ جہاں حق ڈی مینیفیسٹ ہونے لگتا ہے اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ حق ظاہر ہے. یعنی حق اتنا زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے ظہور کی پہچان گم ہو جاتی ہے. تو جیسے مثال طور پر مذہبی طبقات ہوتے ہیں، وہ خدا کو ڈھانپ لیتے ہیں خدا کے ذکر میں اور تذکرے میں شدت اور کثرت پیدا کر کے. ہر بات انشاءاللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ جیسے کہے چلے جا رہے ہیں. اتنا امام غزالی نے ساری زندگی میں نہیں کہا ہوگا جتنا آج ایک وائز ایک مہینے میں انشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ حق کی جو حق کے ظہور، حق کے مظاہر کو، حق اب جب حق کا پردہ بن جاتے ہیں حق کے مظاہر، تو وہ آتا ہے اور وہ پھر اس جستجو میں لگتا ہے کہ ان کی یہ حیثیت جتا دے، ان سے، اس نظام ظہور سے انہیں خبردار کر دے لوگوں کو، اور خود اپنے آپ کو جیسے اپنی ذات سے، اپنے کلام سے، اپنے علم سے حق کے درست مظاہر پیدا کر کے دکھائے. تو ایسا آدمی جب کامیاب ہوتا ہے تو خود اس کی شخصیت بھی حق کا ایک ویلڈ مظہر بن کے تاریخ میں زندہ رہتی ہے. لیکن یہ اس کا مقصود نہیں ہوتا. اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ خدا کے ہونے کو لوگوں نے غیر سنجیدہ بنا دیا ہے.